بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، فدا حسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں وائس آف قراقرم سے۔ قراقرم کی وادیوں کی خوبصورتی سے ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کے دل دادا نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاید کہ موسم خوشگوار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پر لوگوں کی آمد جوق در جوق آتے ہیں، لوگ انفرادی شکل میں آتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ جلیل صاحب۔ راجہ جلیل صاحب یہ تشریف لائے ہیں انگلینڈ سے، مانچسٹر سے۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے کہ آپ کہاں کہاں گھوم چکے ہیں اب تک گلگت بلتستان میں، اور کیا پایا اس کو؟ بہت شکریہ فدا صاحب، بہت اچھا لگا خپلو میں آ کے۔ ہم لوگ سکردو میں آئے ہیں، سکردو میں کافی ایریا دیکھا ہے، کافی لیکس دیکھی ہیں، کچورا لیک بھی گئے ہیں، کافی ایریا دیکھ کے ہیں۔ 2 دن ہو گئے ادھر، ابھی 2-3 دن ہم انشاءاللہ خپلو میں ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس جگہ پہ آنے کا، یہاں آپ نے پوچھا کہ جی کہ ٹورزم کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا خپلو جو ہے جنت نظیر ہے پاکستان میں، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اور میں ٹورزم کے حوالے سے یہی کہوں گا اپنے فرینڈز کو اور اپنی پاکستانی عوام کو کہ آپ ایک دفعہ ضرور خپلو آئیں، انشاءاللہ آپ دوبارہ بھی خپلو آئیں گے۔ خوبصورت ایریا ہے، خوبصورت لوگ ہیں، اور اس میں تھوڑی سی گورنمنٹ کی توجہ چاہیے، کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی روڈوں کے اوپر توجہ دیں۔ اور کافی سارا کام ہے جس میں لیکس وغیرہ ہیں کافی، جہاں پہ ہم جا نہیں سکتے، روڈز نہیں ہیں۔ روڈیں بنے گی تو لوگ بھی جائیں گے، اس میں لوگوں کا لوکل لوگ جو ہیں ان کا روزگار آئے گا، ٹورزم ادھر آئے گا تو لوکل جو لوگ ہیں ان کی روزگار میں بہتری آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کام کرنے والا ہے جو گورنمنٹ لیول کا ہے، جو لوکل لیول کا ہے اور جو سینٹر لیول کا ہے۔ تو لوکل لیول کو چاہیے، لوکل ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ اس کو پروموٹ کریں خپلو کو۔ بہت خوبصورت ایریا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سر یہ بتائیے کہ ایک تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ بائی روڈ آئے ہیں یا بائی ایئر آئے ہیں؟ جی میں بائی ایئر آیا ہوں، جی فیملی کے ساتھ آیا ہوں، جی اور اسکردو آیا ہوں، اسلام آباد سے اسکردو آیا ہوں۔ اسکردو سے ہم بائی روڈ یہاں پہ آئے ہیں۔ بہت خوبصورت رستے بھی ہم نے نظارہ لیا ہے، رک کے آئے ہیں۔ میں آپ کو بیان نہیں فدا صاحب کر سکتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں خپلو کے لیے۔ خپلو کی عوام کا میں بہت شکر گزار ہوں، جہاں ہم جاتے ہیں اتنے پیار محبت سے لوگ ملتے ہیں تو وہ دل جیت لیتے ہیں۔ تو جگہ تو اپنی جگہ پہ حسین ہے، نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن پبلک بھی یہاں کی بہت اچھی ہے۔ لوکل لوگ سب ملے ہیں، میں مارکیٹ میں گیا ہوں، میں مسجد ابھی ہو کے ہوں، ایک مسجد سے پھر دوسری مسجد سے، بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں یہاں پہ۔ سر آخری سوال یہ بتائیے کہ گورنمنٹ نے جو ویزا آن ارائیول کی پالیسی جاری کی تھی، جی آپ کتنا حد تک اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں جو ٹورزم کی پروموشن کے لیے، ٹورسٹ کی اس علاقے میں آمد کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے، اس میں تو ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا کہ جتنے بھی آپ ترکی کا دیکھ لیں، ترکی بہت ٹورزم جاتا ہے اور بہت بزی ترین اس ٹائم اسپاٹ اگر ہے تو ملک ہے تو وہ ترکی ہے۔ تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پاکستان ہمارا وہ کنٹری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح نوازا ہے اس پہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آن ارائیول ویزا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس ابھی پالیسی؟ اس ٹائم تو نہیں ہو رہا، لیکن آنے والے وقت میں ہونا چاہیے۔ میں تو اپنی طرف سے، اپنی عوام کی طرف سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھی گورنمنٹ کو کہ برائے مہربانی اس کو آن ارائیول ویزا دیں، انہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پہ جو پاکستانی ایمبیسی ہے جی، وہ کس حد تک لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟ پاکستانی ایمبیسی کر سکتی ہے، لیکن جب تک ہمارا فارن آفس یا ہماری سینٹر گورنمنٹ ان کو نہیں الاؤ کرے گی، وہ نہیں کچھ کر سکیں گے۔ وہ تو گورنمنٹ پاکستان کے ملازم جی، ہے نا جی، تو وہ ایک کابینہ، ایک کمیٹی ہوتی ہے، ایک کسی قسم کا ہرڈل کریٹ کیا جاتا ہے وہاں میں پہ برطانیہ میں خصوصاً؟ برطانیہ میں اتنا نہیں ہوتا ہے، اچھا، ہاں جی، لیکن باقی ملکوں کی آپ کہہ سکتے ہیں وہ چیز ہو سکتی ہے جی۔ ٹھیک۔ جی آپ نے شکایت سنی ہوگی؟ کئی دفعہ سنی ہے، لوگوں کی آتی ہیں شکایت، لیکن یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ سینٹر لیول کی بات ہے، جب تک سینٹر لیول گورنمنٹ نہیں اس پہ امپلیمنٹ کرائے گی تو امبیسی کیا کر سکتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ راجہ جلیل صاحب۔ آپ نے راجہ جلیل صاحب کی گفتگو سنی کہ اس علاقے میں ٹورزم کی پروموشن کے لیے کس قدر کام ہو چاہے نہ صرف لوکل لیول پر، باقی وفاقی لیول پر، مرکز کی سطح پر یہ کام، خصوصاً جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو ان علاقوں تک ایکسیس دینے کے لیے فارن آفس کی جو پالیسی ہے، فارن پالیسی، خصوصاً ٹورسٹ پالیسی، اس پر عمل درآمد ہو جائیں تو ان کو یقین ہے کہ پاکستان میں اور ان علاقوں میں ٹورسٹ کی آمد زیادہ ہو سکتی ہے، جس سے یہاں کے لوگوں کی جو معیشت ہے اس میں بہتری آئے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔